وہ جن کے حکم پر دریا چل پڑا۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمرو بن علاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصر پر فوج کشی کی درخواست کی۔ حضرت نے بعد نخواستہ منظور فرما لیا۔ بہرحال حضرت عمرو بن علاس کی تقدیر میں فاتح مصر ہونا تھا۔ مصر اور اسکندریہ دونوں ہی فتح ہو گئے، مگر فاتح مصر کے سامنے ایک عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ قصہ یہ تھا کہ اہل مصر کی زراعت و خوراک کا انحصار نیل کی طغیانی پر تھا۔ جب دریائے نیل میں طغیانی آتی اور اس کا پانی کافی بلند ہو کر کھیتوں میں پہنچ جاتا تو کاشت کی سہولتیں میسر آتی، ورنہ قحط کا سایہ پڑ جاتا۔ اس کے لیے ایک شیطانی حرکت اہل مصر کرتے تھے، وہ یہ کہ ایک دوشیزہ کو اس کے ماں باپ راضی کر کے لاتے، عمدہ کپڑے پہناتے اور زیورات سے آراستہ کر کے مہینے کی کسی تاریخ کو دریائے نیل میں ڈال دیتے، اور نیل بدستور اب جوش میں آ جاتا۔ مصر میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اہل مصر حضرت عمرو بن علاس کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ بھلا حضرت اس شیطانی حرکت کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ صاف فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ روز انہوں نے نیل کی چلابی کا انتظار کیا، مگر دریائے نیل نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، یہاں تک کہ وہاں کے باشندوں نے جلا وطن ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر فاتح مصر نے دربار خلافت میں واقعہ تحریر کر کے بھیجا اور ہدایت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ فعل تو بالکل غلط ہے، میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، اس کو نیل میں ڈال دینا۔ اور جب اس رکا کو نیل میں ڈالا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے دن دریائے نیل 4 ہاتھ اونچا ہو گیا ہے۔ اہل مصر کی دلی آرزو پوری ہوئی اور اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ پاک اردو زون کے ناظرین، اس رکا پر جو درج تھا اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نیل، اگر تم اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تم سے کچھ کہنا ہے، اور اگر تم اللہ واحد و قہار کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ بظاہر تو یہ چند سادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، مگر ان الفاظ کے جادو نے نیل کو اپنی روش چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ۔